اب بتائیے سرکار کی آمد سے صدیوں پہلے جب وہ مدینے میں آ کے آباد ہوں گے تو ان کی نسل بڑھتے بڑھتے سرکار کے زمانے میں کتنی ہو جائے گی؟ پورا مدینہ بھر گیا، یہودی 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 یہودی، مدینہ پورا بھر گیا۔ ظاہر زمانے میں کوئی مسلمان تو تھے نہیں، یہودی یہودی تھے، آ کے مدینے میں آباد ہو گئے، تو مکے میں بھی آباد ہوئے اور یہاں بھی آباد ہوئے۔ ان کو پتا چل گیا آتے آتے نسلوں کو کہ عبداللہ کا بیٹا ہوگا۔ اب یہ تعاقب کرنے لگے عبداللہ کا۔ جناب عبداللہ اکثر شکار کھیلنے کے لیے مکے کے صحرا میں جاتے تھے۔ ایک دن واپس ہو رہے تھے کہ یہودیوں نے ان پہ حملہ کر دیا اور چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب وہ تنہا اور اتنے یہودی، اور تلوار چلنا شروع ہوئی، تو اتنے یہودیوں کی تلواروں کو عبداللہ نے اپنی ایک تلوار سے روکا۔ یہ جنگ جاری تھی کہ ایک اکیلا 18 سال کا جوان اور ہزاروں یہودیوں سے تنہا جنگ کر رہا ہے۔ جناب واہب جو تھے وہ تجارت کا مال بیچ کر واپس شام سے آ رہے تھے، اسی صحرا سے گزرے تو انہوں نے جنگ دیکھی اور وہ کھڑے ہو کے جنگ دیکھنے لگے کہ ایک جوان 18 برس کا خوبصورت جوان اتنے لوگوں سے تلوار کے وار ایک تلوار پہ اٹھا رہا ہے۔ انہیں جنگ بڑی پسند آئی اور آخر میں انہوں نے دیکھا اس 18 سال کے جوان نے ہزاروں کو بھگا دیا، وہ فرار اختیار کر گئے۔ یہ آگے بڑھے وہاب، اور وہاب نے پوچھا شہزادے آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ گلے سے لگایا، پیار کیا، کہا چلو مکے میں چلتے ہیں، تم بھی چلو مکے میں، تم تو ہو ہی وہاں کے، میں بھی وہاں کا رہنے والا ہوں۔ اس کے بعد گھر آئے، اپنی زوجہ کو بلایا اور کہا بھائی ہم نے ایک لڑکے کو پسند کر لیا، وہ لڑکا ہمیں پسند آ گیا ہے اپنی بیٹی آمنہ کے لیے، اور آج ہم عبد المطلب سے بات کریں گے۔ لیجئے رشتہ ہو گیا، جناب آمنہ سے عبداللہ کی شادی ہو گئی۔ یہ آمنہ بنت وہب ہیں، ابھی دلہن بن کے اتری تھی کہ حجرے میں جناب آمنہ بیٹھی تھی کہ دو عورتوں نے جناب آمنہ پر حملہ کیا چاقو سے مارنے کے لیے۔ اس میں سے ایک عورت کا نام دمنہ تھا، اس نے حملہ کیا۔ وہ کنیزی میں نوکر ہو کے آئی تھی، انہیں پتا تھا کہ یہاں یہ آمنہ آنے والی ہیں اور انہی آمنہ سے آخری نبی ہونے والا ہے، کیوں نہ اس دلہن کو آج کی رات مار دو۔ یہ طے کر کے وہ دو عورتیں آئی تھیں کہ اچانک کچھ خواتین جو شادی میں تھیں وہ آ گئی، انہوں نے شور کیا، مرد آ گئے اور ان دونوں عورتوں کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد عبد المطلب نے ان دونوں عورتوں کو اونٹ کی ٹانگ میں باندھ کر انہیں پامال کروا دیا، ان کی لاشوں کو پامال کروا دیا، اس لیے کہ قاتل محمد ہیں دونوں، اقدام قتل کیا ہے۔ قتل اور اقدام دونوں کی سزا کل بھی یہی تھی، آج بھی یہی ہے۔ ہو گیا نا یہ، اب وہ یہ آباد ہو گئے یہاں مکے میں، تو ان کی سازش ناکامیاب ہو گئی۔ اب مدینے کے یہودیوں نے کہا اچھا تو انتظار کرو، سرکار آئے، نور پھیلا، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار آ گئے مدینے، ہجرت ہو گئی۔ اب کیا کریں؟ ارے اتنے لوگ ان کے گرد رہتے ہیں، کیسے قتل کریں؟ وہ تو صدیوں سے ایک پروگرام تھا جو وصیت چلی آ رہی تھی، انہیں مارنا ہے، اس لیے کہ یہ ہماری حکومت کا خاتمہ کریں گے، انہیں مارنا ہے۔ مار سکتے نہیں، اس لیے کہ ہر وقت تو پہرا رہتا ہے، اور پھر حمزہ جیسا بہادر رہتا ہے اور علی جیسا جوان رہتا ہے، تو مار تو سکتے نہیں، کیا کریں؟ انہوں نے سازش کی، انہوں نے کہا بھائی دیکھو میٹنگ کی یہودیوں نے مدینے کے، انہوں نے کہا یہ لٹ پٹ کے آئے ہیں مکے سے، کافروں نے ان کو نکال دیا اور ان کے پاس رقم نہیں ہے، اس لیے کہ ادھر ادھر یہ قرضے مانگتے پھرتے ہیں، قرضے مانگتے پھرتے ہیں،
اس وقت کی عادت پڑی ہے مسلمانوں کی یہودیوں سے قرضے مانگنے کی، ہے نا؟ انہوں نے جا کے مسلمانوں سے کہا، اپنے کارندے بھیجے ایک ایک کے پاس، کہ بھائی تمہیں قرضہ چاہیے، مکان بنوانا ہے، ہجرت کر کے آئے ہو نا، تو قرضے تو بینک دیتے ہیں نا، یہاں بھی جب مہاجر آئے تھے تو قرضے تو لے کے مکان بنوا رہے تھے۔ یہودیوں نے اپنے کارندے بھیجے، جیسے انشورنس کمپنی کے گھومتے نہیں پھرتے ہیں، انشورنس کرا لو انشورنس کرا لو، ایسے یہودیوں نے اپنے نمائندے گلی گلی میں بھیج دیے، انہوں نے کہا بھائی آپ ایسا کیجئے، فلانا یہودی ہے نا، اس کے پاس بڑا پیسہ، وہ قرض دے دے گا آپ کو۔ یہ چلے گئے، خوش ہو گئے سن کے، ان کا بھائی ہم کو اتنے 1000 روپے چاہیے، کہ یہ لو۔ وہ تو انتظار میں بیٹھا تھا، اس نے تو آدمی اپنا بھجوایا تھا، ان کا یہ لو، لیکن ایک شرط ہے۔ اب پیسے تو لے لیے، پیسے تو سامنے رکھے ہیں، شرط تو آپ بتائی نا اس نے۔ اب پیسہ سامنے، یا تو پیسہ چھوڑ دیں، پیسہ سامنے رکھا ہو اس کو کون چھوڑتا ہے؟ پھر تو شرط کوئی بھی ہو تو مان لیتا ہے آدمی، پیسہ تو سامنے رکھا۔ ان کا شرط ہے، کیا شرط ہے؟ کہ جب آپ یہ رقم واپس کرو گے تو اس کو ڈبل کر کے دینا ہوگا، اس لیے کہ سود لگے گا۔ وہ لے کے جلدی سے بھاگے، ان کا دیکھا جائے گا، سود دے دیں گے۔ اس طرح رقم بانٹنے لگے۔ اب کیا ہوا؟ جنگیں شروع ہو گئیں، مال غنیمت ملنے لگا۔ جب سب کو مال غنیمت ملنے لگا تو مال غنیمت جو ہے ان کا، ارے فلانے یہودی کا پیسہ تو پھر ڈبل کر کے تو دینا ہے، سود بھی تو دینا ہے۔ لو، جو مال غنیمت ملا تھا وہ سود میں چلا گیا، وہ پھر وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے، مال غنیمت بھی گیا۔ وہ پرانی رقم بڑھتی جا رہی ہے، جتنی بڑھتی جا رہی ہے سود بڑھتا جا رہا ہے، جتنی جیل لگ رہی ہے سود بڑھتا ہے۔ کاش کہ ہمارے بچے غور سے پاکستان کے اخبار ہی پڑھتے ہوتے روزانہ، تو انہیں پتہ تو چلتا کہ پاکستان پر قرضہ کتنا ہے، اور وہ قرضہ اتارنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ سود جو بڑھ رہا ہے ابھی تو وہ دے رہے ہیں، اصل رقم باقی ہے، تو مسلمان ہو گئے کمزور۔ اللہ نے آیتیں اتاری قرآن میں کہ ان یہودیوں نے آپ کی امت کو کمزور کر دیا، سود لے لے کر جو رقم آ رہی ہے وہ سب سود میں جا رہی ہے، آپ کی امت تباہ ہو رہی ہے۔ جبریل نے آ کے وہ آیتیں سنا دی، سرکار نے نمازیں پڑھی، پھر اللہ سے کہا پروردگار تو ہی راستہ بتا، میں کیا کروں، سود سے مسلمانوں کو کیسے بچاؤں؟ اس لیے کہ یہ سنی نہیں رہے میری بات، میں کہہ رہا ہوں قرضہ نہ لو، یہ نہیں مانتے، قرضے پہ قرضے لیے چلے جا رہے ہیں۔ جب قرآن ہے پھر اس کے بعد حدیث ہے، اس کے بعد تاریخ ہے، اس کے بعد تفسیر ہے، اور آگے بڑھتے جائیے۔ اللہ نے آیتیں اتاری کہ ایک ہی راستہ ہے، بھائی غور سے سننا، یہی ہے بیچ کی تقریر کا نقطہ، جہاں سے تقریر آگے بڑھ جائے گی پھر آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے یا آپ کے ذہنوں کے اوپر ہے۔ اللہ نے کہا جتنے یہودی مدینے میں، سب کو مدینے سے باہر نکال، سب کو نکال باہر کر دو، ایک ایک چن کر حکم آ گیا تھا اللہ کا، کھدیر کھدیر کر، چاروں طرف سے گھیر گھیر کر، مار مار کے نکالا گیا مدینے سے۔ یہ بھاگنا شروع ہوئے، یہ مدینے سے بھاگنا شروع ہوئے۔ پیسہ تو تھا ہی، جب انہوں نے دیکھا جلال میں آ گئے ہیں محمد، اور ہم وہ کام بھی نہ کر سکے، قتل بھی نہ کر سکے، اور جو پیسہ جا رہا تھا سود کا بھی نقصان ہو گیا۔ اب یہ جو سود رہ گیا، نہ رقم دیں گے وہ، نہ سود دیں گے، نکال باہر کر دیا، مدینے میں بھی نہیں جا سکتے، پابندی لگ گئی ہے، پیسہ بھی ہاتھ سے گیا۔ اب جو پیسہ بچا ہے ایسا کرو ہم سب جمع ہوں اور عرب میں جہاں جہاں یہودی ہیں انہیں خط لکھو اور خط لکھ کے بلاؤ اور کہو یہ محمد نے ہمارے ساتھ کیا ہے، اس لیے تمام یہودی اکٹھا ہو جائیں اور ایک جگہ ہو جائیں۔ کاش کہ ہمارے بچوں کو اسرائیل کی تاریخ معلوم ہوتی تو اس وقت اتنی واہ واہ کرتے کہ اٹھ اٹھ کے داد دیتے، اس لیے کہ جب جنگ ختم ہوئی، جرمن میں مارا گیا یہودیوں کو، تو یہودیوں نے پوری دنیا کے یہودیوں سے کہا ایک ہو جاؤ ورنہ مار ڈالے جاؤ گے۔ سب ایک ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا امریکہ سے ہمارا ملک دو، تو گھبرا کے امریکہ نے کہا یہ ہمارے اوپر چڑھ جائیں گے، تو فلسطین میں کہا یہیں سے تو تم شروع ہوئے تھے، لو یہاں تمہیں ملک دے رہے، تمہارا ملک بنا دیا۔ پوری دنیا کے یہودی وہاں کے فلسطین میں جمع ہو گئے، اس طرح اسرائیل بن گیا۔